अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। आप दोस्तों की खिदमत में हम हाजिर होते हैं और मुख्तलिफ सवाल जो है लेके आते हैं जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं। तो आजकल क्योंकि असिस्टेंट पंजाब पुलिस और एसएनजीडी के पेपर की जो है वो करीब आ रहे हैं, तो उस हवाले से हम क्वेश्चन आपके साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपका पेपर पास हो जाए जी। तो इस सिलसिले में हमारा एक सेशन भी स्टार्ट है जी। जो दो सेशन लेना चाहते हैं कंप्लीट, वो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं जी। 0306756235 इस पे रब्ता करके आप जो है वो गाइडलाइन ले सकते हैं जी। चलें जी, चलते हैं जी जो है कि आगे सवाल की तरफ जी। तो सबसे पहले आपने याद रखिएगा कि क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च मार्स प्रोब इन जो सैटेलाइट सिस्टम जो है ना जी वो भेजा है ना जी, किस मुल्क ने भेजा है। तो आप याद रखिएगा कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ना जी, इन्होंने 9 फरवरी को 2021 में मार्स पे भेजा था जी। ये पहला अरब कंट्री है जी, दुनिया में पांचवा है जो मार्स पे गया है। और कहते हैं कि ये सेकंड कंट्री है जो पहली अटेम्प्ट के अंदर सक्सेसफुली एंटर द मार्स ऑर्बिट। मार्स के जो ऑर्बिट है ना जी, उसके अंदर सक्सेसफुली पहली अटेम्प्ट में ही चला गया जी, आफ्टर इंडिया। तो ये आपने याद रखिएगा कि यूएई जो है ना जी, यूएई आपने याद रखना है जी, 9 फरवरी 2021। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा जी, आगे एक सिंपल सा सवाल है कि जब आग को बुझाना हो तो कौन सी गैस यूज करते हैं जी। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो है कि आपने याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यूज होती है जी, जब आपको पता है कि ये सिलेंडरों में भर के रखी जाती है ताकि इसको मतलब है कि बुझाया जाए जी। जो मतलब है कि आग को ना, ये आपको पता है फायर जो बुझाने वाले इक्विपमेंट है उनमें ये होती है। चलें जी, आगे देखिए जी, हाउ मेनी कंट्रीज यूज यूरो करेंसी। आपको पता है कि 2002 में ना ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था कि ममालिक जो है ना जी, उन्होंने अपनी करेंसी यूरोप कंट्रीज जो है उन्होंने चेंज करनी शुरू कर दी। जैसे आपको पता है कि पहले फ्रांस की जो है वो फ्रांक थी, तो उनकी अभी यूरो आ जाती है। इटली की लीरा थी, उनकी यूरो हो गई। यूनान की ड्रेचमा थी। तो मतलब मुख्तलिफ ममालिक की पहले करेंसीज जो थी ना वो और थी, अब उन सब ने क्या कर दिया जी, एक करेंसी यूज की है जी, यूरो। और अब तक तकरीबन 20 ममालिक हैं जिनकी करेंसी क्या है, यूरो। जिसमें आप देखें पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद बेल्जियम, नेदरलैंड, लक्समबर्ग। और इधर नीचे अगर आप देखें तो इटली आ जाता है, माल्टा है, ग्रीस है, इसमें क्रोशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना जी, ये स्लोवाकिया। ये ममालिक ओवरऑल जो है ना किस तरह मतलब है कि ये है अपना, याद रखिएगा कि लिथुआनिया है, लैटविया है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, आयरलैंड है, ये सारे यूरो कंट्रीज हैं। तो याद रखिएगा कि ये यूरो जोन है, ठीक है ना जी। यूरो जोन जो है वो ममालिक जिसकी करेंसी क्या है जी, यूरो, ठीक है ना जी। तो ये आपने याद रखिएगा जी। आगे आप देखें तो अगला सवाल आ जाता है कि कोविड के अंदर जो है ना जी, वो कहते हैं कि सितंबर 2021 के अराउंड कितनी मतलब है ना कि डेथ हुई थी। तो ये वैसे 5 मिलियन, 3 मिलियन, 6 मिलियन लिखा गया है, लेकिन 116 कंट्रीज एंड टेरिटरी द वर्ल्ड मेजॉरिटी डेटाबेस हैज रिपोर्टेड दैट 4.1 मिलियन कोविड डेथ सो फार। यानी 2021 तक ना तकरीबन 4.1 मिलियन तक बंदे की डेथ हुई थी। एंड combined excess mortality is around to 1.6 टाइम हायर एट
6.5 million, 10 examples countries are shown. ٹھیک ہے نا، یہ پورا ایک ڈیٹا بیس دیا گیا جی، تو تقریباً 4.1 ملین تک ڈیتھ ہوئی تھی جی۔ اچھا جی، کنٹینمنٹ آف چائنا از اے پارٹ آف فارن پالیسی۔ آپ کو ہوتا ہے کہ دنیا میں پہلے رشیا کو یو ایس کی پالیسی ہوتی تھی، کولڈ وار ایرا آپ کو ہوتا ہے کہ 1948 سے 1990 تک جو ہے 91 تک یہ چلتا رہا جب تک یو ایس ایس آر ٹوٹ نہیں گیا۔ سیم اب کیس جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے جی، تو امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو کنٹین کیا جائے، روکا جائے پروگرس سے نا جی۔ لیکن آپ کو ہوتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ اپنے دن بدن جو ہے وہ آگے ٹریڈ میں بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ امریکہ کی فارن پالیسی میں ہے کہ کس کو روکنا ہے جی، چائنا کو روکنا ہے، یو ایس کی پالیسی میں ہے جی، ٹھیک ہے نا جی۔ یو ایس جو ہے اس کی پالیسی میں ہے کہ کس ملک کو روکنا ہے جی، چائنا کو۔ اچھا جی، وین زکوٰۃ بیکم اوبلیگیٹری، آپ یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ جو ہے نا جی اس کے احکامات آئے ہیں 2 ہجری کو نا۔ آپ کو پتہ ہے نماز کے ساتھ 32 دفعہ ذکر ہے زکوٰۃ کا نا جی، تو یہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ 32 دفعہ ذکر ہے جی۔ اور صدقات للفقراء والغرباء والمساکین، 8 مصارفین زکوٰۃ ہیں جی جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جی۔ تو یہ بھی آپ نے یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ جو ہے بیسیکلی 2 ہجری کو اس کے احکامات آنے شروع ہوئے تھے، تو آگے جا کے 8 ہجری تک جو ہے یہ کمپلیٹ احکامات جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ اچھا جی، قبلہ کب چینج ہوا تھا؟ تو یہ بھی آپ نے یاد رکھیے گا 2 ہجری کو قبلہ چینج ہوا ہے۔ سرکار جو ہے نا جی بنی سلمہ ایک محلہ ہے جی، وہاں پہ گئے تھے جی، زور کے ٹائم جو ہے وہاں پہ نماز پڑھائی تھی، تو وہاں پہ حکم آ گیا تھا کہ قبلہ چینج کرنا ہے۔ پہلا قبلہ ہمارا جو ہے وہ یروشلم تھا جی، اور پھر مدینہ سے دوسرا قبلہ جو ہے وہ نیچے کی طرف آ گیا، تو خانہ کعبہ کی طرف۔ تو یہ اب یاد رکھیے گا کہ یہ زور کے ٹائم ہوا تھا جی، قبلہ کی تبدیلی ہوئی تھی جی۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بنی سلمہ کا محلہ ہے جی۔ جی اب یاد رکھیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا جی حضرت بشر بن برا، ان کی مطلب ہے کہ والدہ کی عیادت کے لیے گئے تھے، والدہ کے ساتھ جو ہے نا جی وہ بیمار تھی، تو ان کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے ادھر جو ہے وہ کھانے کا اہتمام بھی کیا تھا جی۔ تو یہیں پہ سرکار نے زور کی نماز پڑھائی، اور یہیں پہ حکم آیا تھا یہ نہ کہ تبدیلی قبلہ کا جی۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 2 ہجری میں جو ہے قبلہ تبدیل ہوا ہے جی۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو اب یہ دیکھیں جی کہ آگے زکوٰۃ کا نصاب جو ہے نا جی وہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 2.5 روپے، یہ آپ یاد رکھیے گا کہ نصاب ہے روپے کے اوپر، جو سال پورا پڑا رہے تو 100 میں سے 2.5 روپے جو ہے وہ اللہ کے نام پہ دینے ہیں۔ اسی طرح 52.5 چاندی ہے، اور اگر آ جائے سونے پہ تو 7.5 سونا، یعنی 7.5۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیے گا تو 5 اونٹ ہے جی، 5 اونٹ ہوں تو ایک بکری زکوٰۃ ہے جی۔ اگر 30 گائے بھینسیں ہوں ٹھیک ہے جی تو ایک بکری زکوٰۃ ہے جی۔ اور 40 بکریاں ہونا تو اس پہ بھی ایک بکری زکوٰۃ ہے جی۔ مطلب اس طرح آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ اوور آل نصاب جو ہے زکوٰۃ کا 2.5 روپے کے حساب سے اوور آل ہوتا ہے جی۔ اچھا جی، یہ دیکھیے گا کہ فرسٹ غزوہ اسلام ان وچ دی مسلم فاٹ، آپ یاد رکھیے گا کہ اسلام کا پہلا غزوہ جو ہے نا اس کو غزوہ ابوا بولا جاتا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ غزوہ ابوا
یہ ہجرت کے تقریباً 12 ماہ بعد، 2 ہجری ہے جی، اور آپ یاد رکھیے گا کہ یہ ہجرت کے تقریباً یعنی کہ 12 ماہ بعد سفر کے مہینے میں یہ ابوا کی طرف سرکار نے نا جہاد کے لیے موو کیا تھا جی۔ اور حضرت حمزہ جو ہے نا جی ان کو مطلب ہے کہ علم عطا کیا تھا۔ اب یاد رکھیے گا جھنڈا کن کے پاس تھا جی؟ حضرت حمزہ کے پاس۔ اس کو غزوہ ابوا بھی بولا جاتا ہے، اس کو غزوہ ودان بھی بولا جاتا ہے جی۔ اور اس میں نا آپ یاد رکھیے گا کہ صرف مہاجر شامل تھے جی۔ یہ تقریباً مدینہ سے نا جی، یہ مطلب ہے کہ 2 شہر بعد ہے جی، ٹھیک ہے نا، 8 مائل کا تقریباً یہ فاصلہ ہے جی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں نا جی ان کے مزارات بھی ہیں جی۔ حضرت سعد بن عبادہ کو جو ہے نا جی وہ کیا بنایا تھا جی؟ مدینہ میں اپنا نائب بنایا تھا جی۔ اور مہاجرین کو آپ لے کے گئے تھے، لیکن اس لشکر میں نا مین مقصد تھا کہ کفار کے قافلے کو روکنا، لیکن وہ تو جا چکا تھا جی۔ لیکن یہ پہلی جنگ مطلب ہے کہ اسلام کی خاطر پہلا غزوہ ہے جی۔ ٹوٹل 27 غزوات ہیں جی۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ میں شریک ہوئے ہیں جی۔ اور ایسی جنگ جس میں آپ خود شریک نہیں ہوئے اس کو سریہ بولتے ہیں، تو 56 سریاز ہیں اور 12 غزوات کا ذکر ہے قرآن میں۔ تو یہ آپ نے یاد رکھیے گا جی، اسلام کا پہلا غزوہ آ جائے تو غزوہ ابوا ہے جی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ تھے جی آج کے سوال، امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا جی، لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تھینک یو۔